اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ اول یہ کہ اس سے پہلے جو قبل عظیم قوم بنی اسرائیل کو انتباہ تنبیہ کی گئی تھی کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم جانتے ہو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، جو کہ تمہارے اوپر اتاری گئی ہوئی آیتیں تم اس کو حق سے سمجھتے ہو اور جانتے ہو جو کہ تمہارے اوپر اتاری گئی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پر جو آیتیں اتاری گئی اس کو انکار کر کے، حالانکہ مصدقہ تم جانتے ہو، تم کو معلوم ہے کہ آقا انعامدار کی جو خوبیاں ہیں، جو تعریف ہے، جن کے بارے میں، جن کے ولادت کے بارے میں آ چکا ہے، لیکن علماء بنی اسرائیل کو اس بات کو چھپانا چاہتے، ان کے اوصاف کو چھپانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، یا توڑ مروڑ کر نہیں تو کچھ آیتیں چھپا لیتے ہیں لوگوں سے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو توڑ مروڑ کر آیتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو جاہل ہیں ان کو تو اللہ کی نشانیاں، جو اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیاں ہیں آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تنبیہ کی، ان کو اشارتاً بتایا، اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، وہ تمام چیزوں کو مخفی رکھتے تھے، اور جہلا کو تو بتاتے ہی نہیں، آیاتوں کے بارے میں چھپا کر کے رکھتے، لیکن جو جاندار لوگ ہوتے، سمجھدار ہوتے، تو ان کو توڑ مروڑ کر آیاتیں پیش کیا کرتے، یعنی ان کو گمراہ کرتے اصلیت سے۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایسی حرکتیں کر کے تم اول نمبر کے کافر نہ بن جاؤ، اور مختصر سی تھوڑی سی قیمت میں اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشاندہیوں کو، اللہ کی دی ہوئی بتائی ہوئی چیزوں کو اور احکامات کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ مشابہت نہ دو۔ پہلے تو یہ کرتے تھے کہ آیتوں کو چھپاتے تھے، تو آیتوں کو چھپا کر کے جب ظاہر کرنے کی کسی وجہ سے نوبت بھی آتی تو حق کو باطل سے ملا کر کے ان آیتوں کو پیش کیا کر دیتے تھے، تو ان کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو بہترین سمجھتے ہو، اور دانستگی سے یہ کام نہ کرو حق میں ملانے کا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ جو کچھ کر رہے ہو، یہ جان بوجھ کر کر رہے ہو، یہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے علماء بنی اسرائیل کو خود ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور کفر سے روکا گیا، اور اب ان کو اوروں کو گمراہ کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے
کہا گیا تھا کہ تم خود کافر نہ بنو، اب فرمایا کہ اوروں کو کافر نہ بناؤ، مگر چونکہ اپنا ایمان و کفر دوسروں کو مومن و کافر بنانے سے پہلے ہوتا ہے۔ اس تربیت سے اس کا ذکر ہوا۔ دوسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ میری آیتوں کو کے عوض مال نہ لو، اس آیت میں اس کا مطلب بتایا گیا کہ مال لے کر حق کو نہ چھپاؤ۔ تیسرے یہ کہ علماء یہود 3 حرکتیں کرتے تھے، ایک تو روپے لے کر آیتوں کو بدل ڈالنا، دوسرے یہ کہ آیت میں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر دینا، تیسرے اپنی مخالف آیتوں کو چھپا لینا۔ ایک فعل سے پہلے روکا گیا تھا اور 2 حرکتوں سے اب منع فرمایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، تلبسو اصل میں لباسا سے نکلا، لباسا یلبسو تلبیسا فہو ملبوس، اسی سے ملبوس ہے، ملوث ہونا، جس کے معنی ہے غلط، یعنی ملاوٹ کرنا، جیسا کہ دودھ میں پانی اور اصل گھی میں ولایتی گھی کو اس طرح ملا دینا جس طرح اصل و نقل کی پہچان نہ رہے۔ علماء یہود بھی کتاب کی آیتوں یا اس کے معنی میں اپنی طرف سے ایسی زیادتی کر دیتے تھے جس سے اصل و نقل کی پہچان نہ رہتی تھی، اس سے ان کو منع فرمایا جا رہا ہے۔ الحق بالباطل، حق واقعی چیز کو کہتے ہیں اور باطل غیر واقعی کو۔ صدق سچ اور حق میں اس طرح کذب جھوٹ اور باطل میں فرق ہے کہ سچ جھوٹ صرف کلام کی صفت ہے اور حق و باطل عام ہیں۔ غلط عقیدہ اور غلط خیالات کو باطل کہا جاتا ہے، کاذب نہیں کہا جاتا۔ اس طرح صحیح عقائد کو حق کہا جائے گا، نہ کہ صادق۔ سچا نیز حق و باطل میں مطابقت واقعی کی طرف سے معتبر ہے اور صادق و کاذب میں کلام کی طرف سے، یعنی صادق وہ کہ واقعی کے مطلب مطابق ہو اور حق وہ کہ واقع اس کے مطابق ہو، لہذا حق صادق سے اعلیٰ ہے۔ چونکہ علماء یہود آیتوں اور ان کی معنی اور ان کے مطلب میں ہر طرح خلط ملط کرتے رہتے تھے، اس لیے یہاں حق فرمایا گیا تاکہ سب کو شامل ہو جائے، یعنی نہ آیتوں کے الفاظ میں خلط ملط کرو ورنہ اور نہ ان کے معنی اور مطلب میں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہاں لا پوشیدہ ہے اس لیے نون گرا دیا گیا، یعنی حق نہ چھپاؤ۔ خیال رہے کہ خلط اور چھپانے میں یہ فرق ہے کہ خلط کے معنی میں ملا کر ظاہر کرنا اور کتم چھپانا کے معنی ہے ظاہر نہ کرنا۔ ان کے علماء یا تو احکام کو ظاہر ہی نہ کرتے تھے اور یا ملاوٹ کر کے ظاہر کرتے تھے، ان دونوں کاموں میں سے ان کو روک دیا گیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی علماء بنی اسرائیل تم جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہو، نہ کہ بے علمی اور بھول سے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر یہ دونوں کام کفر ہیں، بلا ارادہ یا نادانی یا بھول کر کفر نہیں۔ ایک حافظ قرآن پاک غلط پڑھ گیا، کسی کاتب نے نادانی سے آیت غلط لکھ دی، کسی شخص نے بے علمی سے آیت کا مطلب غلط سمجھ لیا، کسی مجتہد سے آیت سے مسئلہ نکالنے میں غلطی ہو گئی، یہ سب اس حکم سے خارج ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ قرآن مجید میں تحریف و تبدیلی نہیں ہو سکتی، نیز قرآن وہ سورج ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ رب نے الفاظ قرآن کی حفاظت کے لیے
حافظ اور ادائی الفاظ کے لیے حفاظت کے لیے قاری، احکام قرآن کی حفاظت کے لیے محدثین و مفسرین فقہا پیدا کیے، اسرار قرآن کی حفاظت کے لیے صوفیاء و مشائخ اولیاء پیدا فرمائے اور انہوں نے تا قیامت باقی رکھا۔ قرآن کی حفاظت کے لیے حدیث شریف باقی رکھی۔ علماء یہود دو طرح کے لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے، بے خبروں کو تو سچی بات سناتے ہی نہ تھے، اور باخبر اور ہوشیار لوگوں کو شبہ میں ڈال دیتے تھے، یا تو کتاب کی آیتوں میں ہی غلط ملت کر دیتے تھے، یا اس کو مطلب اس طرح بیان کرتے تھے کہ جس سے شبہ میں پڑ جائیں، حق تک نہ پہنچ سکے۔ مثلاً جاہلوں سے کہتے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی خبر نہیں ہے، اور جاننے والوں سے کہتے تھے کہ ان کی خبر تو دی گئی ہے مگر وہ صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یہ دونوں حرکتیں چھوڑ دو، نہ تو حق و باطل کو ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ، اور تمہارا جان بوجھ کر یہ دو حرکتیں کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی ان کی کتابوں کا حافظ تھا، اور نہ کوئی خاص کتاب خانہ اور لکھنے کا زیادہ رواج، نہ کتابوں کے عام اشاعات، بلکہ آسمانی کتابیں خاص راہبوں کے ہی پاس ہوتی تھی، اس لیے ان کو بدلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ الحمدللہ قرآن کریم میں اس قسم کی تحریف کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی اشاعت بہت ہو چکی ہے، اور کروڑہا تعداد میں، لاکھاں تعداد میں حفاظ کرام کے سینوں میں یہ رچ بس گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن حفظ کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور اس پر عامل باعمل رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔